سو اینی ریگریٹ ان لائف؟ بس یہ ریگریٹ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اور زیادہ خدمت کر لیتا اپنے والدین کی، اور ایک خواہش ہوتی ہے کبھی کبھار کہ میں ان کو دکھا سکتا کہ یہ ان کے لیے ہاسپٹل اور میڈیکل کالج اور کینسر تو کسک ہو گئی نا ایک طرح سے، کسک رہی ہے، کوئی گلٹ جو لگتا ہے کہ یار یہ غلطی ہو گئی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بڑی نئی نئی گاڑی تھی میری، تو مجھے یاد ہے ایک بندہ سوزوکی پیچھے لاتا جا رہا ہے اور وہ ٹگ آگ اس نے ماری، تو میں نے اسے کہا کہ یار تم اندھے ہو اور دیکھ کے نہیں جاتے، اور جب اس نے مڑ کے دیکھا نا یوں کر کے مجھے، تو وہ بیچارے کی آنکھیں یوں کر کے تھیں نا، تو مجھے وہ ترس آیا واقعی، اور میں نے توبہ کی کہ یہ تو واقعی بیچارہ نہیں دیکھ سکتا، مطلب سکوینٹ آئی تھا، ٹھیک ہے، مگر سوزوکی چلا رہا تھا، ہاں وہ کام کر رہا تھا کہیں پہ، تو وہ اگر دیکھ رہا تو اس سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بندے نے مجھ سے پیسے مانگے تھے، ابو نے کہا تھا کہ اس کا گھر کی چھت گر گئی ہے، ابو بہت بڑے دل کے تھے، تو میں نے کہا جی میں دے دوں گا، تو پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ رہا تھا، 70-80 ہزار، اور ابو کے پاس لوگ آتے رہتے تھے، اینو میں دے دے، اینو میں دے دے، اینو میں دے دے، اس طرح وہ کہہ دیتے تھے نا، تو میں کہتا تھا کہ یہ لوگ نا ابو آپ کو نا آ کے تنگ کرتے ہیں جان کے، جھوٹ بولتے ہیں، اور بولتے بھی تھے، تو خیر میں نے اس کو کوئی 20-30 ہزار روپیہ دے دیا، تو کہتا ہے تسی جان لگیا مجھے چھاڑ دو گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ ساتھ، تو رستے میں کہتا ہے میں باقی پیسے لینے کے لیے کب آؤں؟ میں نے کہا یار میں نے تمہیں دے دیے ہیں، تو مجھے 20-30 میں نے دے دیا اس کو، تو باقی وہ شاید 40-50 مانگ رہا ہوگا، تو وہ 30 جو نہیں دیے اس کو میں نے، خیر وہ اتر گیا گاڑی سے، تو میں گاڑی چلانے لگ گیا، پھر میں اپنا گانا بنا رہا تھا کوئی اس طرح، تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ بھی ہٹ ہو جائے، وہ بھی ہٹ، تو پھر میں نے سوچا کہ تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، تم اور مانگ رہے ہو، تو تم سے اس نے جو سرٹن اماؤنٹ مانگی تھی تم نے اس کی آدھی اماؤنٹ دے دی کہ یار باقی جو ہے وہ میں میرٹ پہ کسی کو دوں گا، اس کا تو بنتا ہی نہیں ہے حق، تو اگر اللہ میرٹ پہ دینے پہ آ گیا تو پتہ نہیں ہم تو تمہاری باری آئے گی، ہے نا، تمہاری پتہ نہیں پھر کب باری آئے گی، کیونکہ میرٹ پہ تو اور بہت تم سے نیچے ہیں لوگ، ان کو پہلے وہ دے گا، تو اس کے اوپر پھر میں نے آ کے ابو کو کہا مجھے اس بات سے شرمندگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا پتر میں تینوں آکھیا سی نا دل وڈا کریا کر، تو کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر جو بہت بڑے دل کے تھے۔ کوئی خواب جو لاج بات ہے آپ کو بہت، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جس کو بے پناہ نوازا باری تعالیٰ نے، مگر آپ کو لگتا ہو کہ یار اچھا اب اس کی عمر گزر گئی، اب کچھ بھی ہو جائے یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا، چاہے بچپن کا ہو چاہے یہ جہاز جو پڑا ہوا ہے یہ نکلا نہیں آپ کے ہاں دل سے؟ نہیں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، آپ پلیز خود بیان یہ کیجئے۔ میں جہاز خریدنا چاہتا تھا جی، گاڑی میں نے لے لی تھی اپنی مرضی کی، بلو جب ہٹ ہوا تو جہاز کے لیے پیسے جمع کر لیے تھے، بات بھی ہو گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر دل کیا ہی نہیں، تو اس کے پیسوں سے پھر وہ زمین خریدی تھی ناروال والی، اچھا میرا خیال تھا کہ اب وہ جہاز اب نکل گیا ہوگا آپ کے دل سے، شاید کہیں نہ کہیں رہتا ہوگا اندر، رہتا ہے لیکن اس کے اوپر میں نے ڈھیر ساری مٹی ڈال دی، اس کے اوپر سہارا بن گیا نا۔ اس کے اوپر سہارا بن گیا۔ ہیپیسٹ مومنٹ ابرار الحق کی زندگی کا؟ ماں ہے، میں ہوں، اور ماں دروازے میں کھڑی ہے، اور میری خوشی اتنی ہے کہ میری باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور میں اگر چاہوں بھی نہ کہ میں اس خوشی کو روک لوں اور پریٹینڈ کروں کہ میں آج خوش نہیں ہوں، تو وہ میں نہیں کر سکتا۔ اور کیا گیٹ سے انٹر ہوا ہوں، ایج کوئی ہوگی 21-22 ٹائپ ایج ہے، اور میں ماں کو آ کے کہتا ہوں ماں مجھے نوکری مل گئی ماں، جب ایچسن میں، جب میں ایچ ایس این کالج میں پہلے دن انہوں نے کہا نا کہ پروفیسر صاحب یو ول بی ہیئر، ہاں پروفیسر صاحب، تو میں اب امی ذرا ہیوی تھی تو میں نے ان کو ہگ کیا، تو میں تو ان کو اٹھا کے محمد علی کی طرح گھما تو نہیں سکتا تھا، تو میں خود ان کے ارد گرد گھوم رہا تھا، تو شی واز آلسو ویری ہیپی، کہہ رہی تھی میں تمہارے لیے بہت دعائیں کر رہی تھی۔ وہ آپ کو جو پہلی خوشی ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے نا، اور ماں کے ساتھ مجھے لگا، اور وہ ماں کے ساتھ شیئر کرنا، کیونکہ وہ اصل میں خوشی یہ تھی کہ ماں کتنی خوش ہوگی، ہاں والد صاحب کتنے خوش ہوں گے، اور سب سے غمگین لمحہ ابرار الحق کی زندگی کا؟ وہ ماں کا جانا، وہ بھی کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، ماں کا اور والد صاحب کا۔ آپ کو کیا کہتی تھی پیار سے والدہ؟
مجھے مختلف ناموں سے بلاتی تھی لیکن ابرار ہی کہتی تھیں زیادہ. کس کیفیت میں کس نام سے بلاتے؟ وہ جس طرح وہ بچوں کو کڈنگ کرتے ہیں نا صحیح معنوں میں, وہ بیبیز کو جس طرح سے وہ مجھے کرتی تھی, وہ مجھے وقت یاد ہے اسی طرح سے, بیکاز میں شاید بیبی آف دا فیملی تھا, تو میں نے بہت دیر ان کے ساتھ وقت گزارا, اور میں روم شیئر کرتا تھا امی ابو کے ساتھ, تو میں ان کے بازو کو تکیہ بنا کے سوتا تھا اس پہ, اور وہ وقت کمال تھا, جسے موسٹ ریلیکسڈ مومنٹس آف مائی لائف. مگر کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے یار اچھا میں ماں سے کہنا چاہتا تھا یا کہنا چاہتا ہوں مگر اب وہ نہیں ہیں, نہیں کہہ سکا کبھی, تو کہیں سن رہی ہوں گی, دیکھ رہی ہوں گی, آپ ہیں اور کیمرہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں؟ امی کو میں یہی کہوں کہ آپ تھیں تو سب کچھ تھا, اس کے بعد جانے کے بعد کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے نا جیسے دنیا ویران ہو جاتی ہے آپ کے بعد, وہ دنیا ہی نہیں رہتی, وہ سوچ ہی نہیں رہتی, وہ انسان ہی نہیں رہتا, ایک بچہ اندر کا چلا جاتا ہے. اور والد صاحب کے جانے کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے اچھی لک چلی جاتی ہے. وہ بہت بڑی دولت تھی, میرے سارے کام ہو جاتے تھے یوں جب وہ ہاتھ ایسے کر لیتی تھی, تو میں وہ مس کرتا ہوں. ابو بھی جب ہاتھ جوڑتے تھے تو میرے لیے دعا کرتے تھے, تو دعائیں قبول ہو جاتی تھیں. اس کے بعد وہ بات نہیں رہی. کہنا کیا چاہیں گے ان سے؟ کاش آج بھی مجھے ان کی دعائیں لگ جائیں, اور کسی طرح سے بہت پیار کرتا ہوں میں ان سے, بتا بھی نہیں سکتا. اور بس میں نے تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں بالخصوص اپنے والد صاحب سے کہ اب میری جتنی بھی نیکیاں ہیں نا وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دی ہیں, گفٹ کر دی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے قبول کر لیں. اگر میری زندگی میں ان کو کوئی بات اچھی نہیں لگی, بری لگی ہو تو معاف کر دیں مجھے. تو بڑے لوگ تھے اس لیے وہ تو بہت بڑی چیزیں بھی معاف کر دیتے تھے لوگوں کو. تو یہ انسان کا ایک ہوتا ہے, اور والدین کو آپ ان کا دین نہیں دے سکتے آپ کسی طرح سے بھی. کچھ بھی ہو جائے نا, یو کین ناٹ پے آف, اور اٹس نیور انف کہ آپ ان کے لیے کریں. اللہ کرے اب ہم صدقہ جاریہ بن سکیں ان کے لیے, اور ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ابھی والد کا آپ نے ذکر کیا, والدہ کی کوئی بات, کوئی جملہ جو کہتے ہیں یاد آتا ہو کبھی زیادہ؟ عرشاں دے رنگ لائے گا تینوں پتہ, تو فکر نہ کریں, اللہ تینوں عرشاں دے رنگ لائے گا. مجھے یاد آ گیا کہ وہ ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ, ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ, ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے. تو نجف کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی. گوگلی کون کرائے گا اب؟ جی ہے گوگلی میں تو یارکر ہیں بلکہ بیمر ہیں. جی بڑھتے ہیں زبردست گوگلی کی طرف, اور یہ ہے جناب گلیمرس گوگلی. ایکٹنگ وائز اور لکس وائز آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ لازم بات ہے سب کمال کی خواتین. میرا خیال ہے رائٹ سے شروع ہو کے لیفٹ تک جائیں نا, ٹھیک ہے, تو بیسٹ ایکٹریس جو ہے وہ آپ کے نزدیک صبا قمر ہیں, صبا قمر ہیں, پھر سنیتا ہیں, آپ پھر سنیتا مارشل ہیں, پھر یہ ہیں نور صاحب, نور, اور پھر اینڈ پہ یہ. ان میں سے دو تو آپ کی ہیروئن نہیں ہے نا, بلکہ تینوں ہی, بلکہ شاید تینوں رہی ہیں, ہے نا, نور کو نکال کے ہاں باقی تینوں نے کام کیا ہے. تینوں نے کام کیا. آپ کو سب سے زیادہ کس کی پرفارمنس پسند آئی؟ صبا قمر. صبا کا وہ گانا تھا بیگم شک کرتی ہے, بیگم شک کرتی ہے, اس کے علاوہ بھی تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دل کے زیادہ قریب تھے؟ نہیں, اس کی ایکٹنگ کمال ہے. اچھا ایکٹنگ کا بات, ہاں ہاں, بالکل اسکلز اس کی ایسی جیسے شک کرتی ہیں. ہاں اس کی ایکٹنگ شک کرنے والی بھی تھی, وہ بھی کمال. جیسے وہ بال دیکھ رہی تھی اور وہ سارا ایکسپریشنز دینا, صحیح پکی ایکٹریس کا کام. یہ اسکرین پلے آپ کا دیا ہوا تھا؟ ہاں. آپ کو آئیڈیا کیسے ہوا ہے؟ تھینک یو سو مچ ابرار, آپ تشریف لائے اور بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح. بہت شکریہ. آپ یو آر اے جیم, اور جب بھی آپ سے ملیں. ویسے آپ کے ساتھ شو کرنے میں ایسے نہیں لگتا ہم شو کر رہے ہیں, ہم دوست بھی ہیں نا, ایسے لگتا ہے ایک ملاقات کی ہے, ہم سوچتا ہے یہ کون لوگ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہے نا.
اور آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے, میں تعریف کرنا thank you, چاہوں گا compliment. اینڈ پہ, اور بہت ہی ڈیسنٹ اور کمپوزڈ اور مزیدار اور زبردست شو ہے. نہیں یہ آپ زبردست لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں سب لوگ تالیاں. کمنگ فرام ابرار الحق از اے کمپلیمنٹ. جی جی زبردست کے لیے بھی, نیو کے لیے بھی اگین تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. اور یعنی کہ آپ نے غیر معمولی طور پہ ہم نے نوٹس کیا کہ آپ نے بائیں طرف دیکھا بار بار, تو ٹھیک ہے, یہ لیفٹسٹ ہونا مبارک ہو آپ کو. اجازت دی, بہت شکریہ. لیفٹسٹ ہے نا, ہاں اس پہ میں نے انکار بھی نہیں کیا کوئی خاص. بالکل ہوتا ہے نا ایک بندہ کہتا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مل گیا آخری والا. نہیں نہیں یہ آخری والا چلنا تھوڑا ہی ہے, یہ نہیں لگا دیں, چلا دے. ویسے تو میں کوئی مائنڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن نہ چلاؤ تو زیادہ بہتر ہے. کہتا ٹھیک ہے, یہ سارا چل جائے گا. نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لے ہمیں چل جائے گا. ہڈا تو لیفٹسٹ. دیکھو میں بیسکلی رائٹ ونگ کا آدمی ہوں, آپ سب لوگوں کو پتا ہے. جی جی, لیکن وہ کسی نے کہا تھا لیفٹ آف دا رائٹ, ہے نا, تھوڑا سا ہلکا سا لیفٹ آف دا رائٹ, دو آپشنز ہوں. تو آپ پاگل ہیں کہ آپ اس طرح ہاں نہیں رائٹ پہ تو نہیں آئیں گے. آپ سوچیں نا.